فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا، اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ ہفتے کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھیں، تو شیطان نے اپنی شیطانی جال ڈالا۔ ان لوگوں کو یہ ہیلا بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو، اور اس دن شکار نہ کرو، بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لینا۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا بازی اور یہ شیطانی چال پسند آ گئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں قید ہو جائیں گی اور مقید ہو گئیں تو یہی ان کا شکار ہو گیا۔ تو ہفتے کے دن ہی شکار کرنا پایا گیا جو ان لوگوں کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ ایسا تھا جو شکار کے اس شیطانی ہیلا سے ان کو منع کرتا تھا، اور وہ اس سے ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور دوسرا گروہ جو اس کو دل سے برا جان کر خاموش رہے اور دوسروں کو منع نہ کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالی ہلاک کرنے والا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور تیسرا گروہ ایسا گروہ تھا جو سرکش اور نافرمان ہو چکا تھا، جنہوں نے اللہ جل وعلا کے حکم کی مخالفت کی اور شیطان کی ہیلا بازی کو ہفتے کے دن کا شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان معصیت کاروں، ان گناہ گاروں سے کوئی میل ملاپ نہیں رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن ان خطا کاروں، ان گناہ گاروں میں سے کوئی بھی باہر نہیں نکلا، تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ ان کی شکلیں، ان کی صورتیں بندروں کی طرح بن چکی ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زارو زار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ شیطانی ہیلا بازیوں اور شیطانی چالوں میں پڑ کر اللہ تعالی کے احکام کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے، اور خدا کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دیں وہ کیسے ہولناک عذاب میں گرفتار ہو کر دنیا سے تباہ و برباد ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہاں میں ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، دعا کریں کہ اللہ تعالی اپنے اور اپنے محبوب کے احکامات کے مطابق
اور اپنے نبی کے حکموں کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔